السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یونٹ نمبر 7 ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ان کمپیوٹر سائنس، انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ مصنوعی ذہانت بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور یہ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ صحت سے لے کر کھیلوں تک اے آئی طریقہ کار نہ صرف پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے لگا دیے گئے ہیں اور یہ ہمارے تجربات کو بھی بہتر بنا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کمپیوٹر سسٹمز کے اندر انسانوں کی سوچ کی صلاحیت کی نہ صرف نقل کر رہا ہے بلکہ انسانوں کی طرح سیکھ بھی رہا ہے۔ سب سے پہلے اے آئی پروگرام لاجک تھیورسٹ 1955 میں ایلن نیول ہربرٹ اے نے بنایا تھا۔ سیمن یہ ایک انسانوں کی مہارت کی طرح مسائل کو حل کرنے کے لیے نقل کرتا تھا۔ ایپلیکیشنز اینڈ سب فیلڈز، الگورتھم کی تجارت اور خود بخود کام کرنے کا عمل، فیصلہ لینے کی صلاحیت کے خطرات، کارکردگی میں بہتری اور معاش کے کاموں کو تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانے کے بارے میں ذاتی طور پر اس قابل بنا دیتا ہے۔ سوشل میڈیا اے آئی بہت زیادہ مہنگا ہے جو کہ سوشل میڈیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ذاتی تحریر، سفارشات، خود بخود تحریر بنانے، جذبات کا تجزیہ، یوزر کی پیشن گوئی کا سلوک اور مشہوری کرنے کے لیے جو بھی نشانہ بناتا ہے، یوزر کے ساتھ جتنا انوالو ہو رہا ہے اور حکمت عملی کے عمل کر رہا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ ایگریکلچر، زراعت اے آئی زراعت میں بھی قیمتی کاشتکاری میں بدل رہا ہے جس میں کاشتکاری کے طریقہ کار کو تجزیاتی پیشن گوئی کے طور پر فصل کے لیے خود بخود نظام کے فیصلے لیتا ہے کہ کب پانی دینا ہے آبپاشی کے، اور ساتھ میں کیمرے کے ذریعے تشخیص کرتا ہے کہ اس کو کس طرح جراثیم کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ای کامرس اے آئی بہت ہی زیادہ ای کامرس کے پلیٹ فارم میں مداخلت کر رہا ہے۔ یہ ذاتی طور پر سفارشات کو دیکھتا ہے، ذہانت، چیٹ بوٹ اور کسٹمر سپورٹ کے لیے اور فراڈ کے نظام کو ڈھونڈتا ہے اور دوسرے مسائل کو بھی ڈھونڈتا ہے اور اس میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اے آئی کے اس کے جو بھی مزید شعبے ہیں جیسے کہ صحت کے بارے میں، خود بخود گاڑیوں کے چلانے میں، معاش کے بارے میں، نگرانی کے بارے میں، سوشل میڈیا کے بارے میں، تفریح کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، خلائی دریافت کے بارے میں، کھیلوں کے بارے میں، روبوٹس کے بارے میں، زراعت کے بارے میں، ای کامرس کے بارے میں۔ اے آئی کے مختلف شعبے، اے آئی کئی شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ ہر طرح سے ذہانت اور طریقہ کار کے مختلف پہلوؤں پر نہ صرف یہ فوکس کرتا ہے جیسے کہ مشین لرننگ جب بھی کمپیوٹر میں تجربات سے یہ سیکھتا ہے اور ذہانت مصنوعی ذہانت کی طرح سیکھتا ہے، اور یہ نہ صرف اپنا وقت کا بہتر استعمال کرتا ہے بلکہ پروگرام کو بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر سکھانے کے لیے بھی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے کہ یہ تلاش کرتا ہے کہ کام کو کیسے کیا جائے۔ ڈیپ لرننگ میں یہ خاص قسم کی مشین لرننگ ہے۔ یہ نہ صرف پیچیدہ ساخت کا استعمال کرتی ہے جو کہ نیورل نیٹ ورک کہلاتا ہے، جبکہ یہ ہمارے دماغ کی طرح بھی کام کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورک کمپیوٹر کی مدد سے سیکھتا ہے اور بہت سارے ڈیٹا کے ذریعے سیکھتا ہے اور ایسے فیصلے کرتا ہے کہ بہت سارے نمونوں کے بہتر طور پر پہچان سکے۔ نیورل نیٹ ورک پروسیسنگ یہ بھی ایک زبان ہے جو کمپیوٹر سمجھتا ہے اور ہماری زبان کی طرح بات کرتا ہے۔ یہ بالکل ہی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، کمپیوٹر کی طرح ہی سکھاتا ہے جیسے کہ پڑھنا، لکھنا اور حتیٰ کہ ہم سے بات کرنا۔ مثال کے طور پر جب ہم پوچھتے ہیں سری یا الیکسا سے ایک سوال کرتے ہیں تو یہ NLP نیچرل لینگویج پروسیسنگ کو سمجھتا ہے، پھر دوبارہ اس کو کہتا ہے اور ہمیں جواب دینے میں مدد کرتا ہے۔ یہ دوسری مثال اس کی ہے کہ جب ہم کوئی بھی میسج ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کے فون میں اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ کے جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ NLP کی طرح کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر ویژن یہ کمپیوٹر میں ایک ایسا شعبہ ہے جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے دیکھ کر اور
آپ کے الفاظ کو سمجھ کر اس قابل ہوتا ہے کہ اسے ملتے جلتے الفاظ کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ کمپیوٹر آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ روبوٹکس یہ روبوٹ بنانے کے لیے بھی کام آتا ہے، روبوٹ کے لیے پروگرامنگ وغیرہ کو بھی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ روبوٹس نہ صرف مشین بناتے ہیں بلکہ ہمارے لیے کام بھی کرتے ہیں، جیسے کہ چھت کی صفائی اور کار بنانا وغیرہ۔ کچھ روبوٹ نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ فیصلہ بھی لیتے ہیں۔ ایکٹیویٹی ریسرچ کر کے دیکھیں تو یہ ایک حقیقی دنیا میں ایسی درخواست پیش کرتا ہے جو کہ اے آئی اس ڈومین میں پہلے سے ہی ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے اے آئی استعمال ہوتا ہے اور یہ کون سے فائدے لا سکتا ہے۔